نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطرات حزب کے اور آفات و مشکلات اور عیوب ذکر کیے ہیں، ان میں ایک خطر یہ ہے کہ حزب جب لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تبلیغات کرتے ہیں، اپنی تشہیر کرتے ہیں اور حزب کے محوریت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگوں کی توقعات کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں ایک طرح سے، لوگوں کو جا کر ان کے مسائل، ان کی ضروریات، ان کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات کو جا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان مشکلات کے حل کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مشکلات کے حل کرنے والے ہیں، اور اس طرح تمام احزاب لوگوں کی توقعات کو بڑھا دیتے ہیں، خصوصاً جب انتخاباتی رقابت ان کے درمیان شروع ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں حزبی تعارف میں اور رقابت میں لوگوں کی توقعات کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں ریاست اور حکومت کی بابت، یعنی وہ چیزیں لوگوں کو جا کر پیش کرتے ہیں جو لوگوں کے سرے سے مطالبات ہی نہیں ہوتے، یہ خود جعلی مصنوعی مطالبات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہی احزاب عملی طور پر کسی بھی لوگوں کی ضرورت یا لوگوں کے تقاضوں کا جواب دہ نہیں ہوتے، لوگوں کی اشتہا بڑھاتے ہیں، اشتعال پیدا کرتے ہیں، لیکن جواب دہ نہیں ہوتے کسی بھی مرحلے میں۔ اگر ان کی طرف لوگ رجوع کریں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس وقت جو حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے۔ حکومت میں آئی ہوئی حزب کی طرف اگر رجوع کریں تو وہ بھی لوگوں کو جواب نہیں دیتے، ان کے تقاضوں کا جواب نہیں دیتے، کہ احزاب کا رویہ یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے توقعات کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور اقتدار میں آ کر یا اقتدار سے باہر رہ کر ایک معمولی ضرورت بھی اور تقاضا بھی لوگوں کا اس کے جواب دہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے در لوگوں کے اوپر بند کر دیتے ہیں اور سرے سے عوامی مطالبات ان کو سنائی نہیں دیتے ہیں۔ شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور اعتراض حزب کے اوپر یہ ہے، ایک خطرہ احزاب کا یا آفت بیماری احزاب کی اور تحزب کی یہ بنائی ہے کہ حزبی عمل مکمل طور پر مصلحت آمیز جھوٹ کے اوپر مبتنی ہوتا ہے، کہ احزاب، سیاسی احزاب یہ سب لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے حزبی دائرے کے اندر بھی دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، واقعات کو پیش نہیں کرتے، واقعات کو تسلیم نہیں کرتے، اور جعلی ماحول بناتے ہیں، کاذب ماحول بناتے ہیں، اور اس کا نام یہ رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، چونکہ اس سے ہم اچھا مقصد مد نظر رکھتے ہیں، تو دروغ مصلحت آمیز کا سہارا لیتے ہیں، مصلحتوں کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت جمہوری نظام کی سب سے بڑی خرابی ایک یہ ہے کہ یہ سارا نظام مصلحتی جھوٹ کے اوپر مبتنی ہوتا ہے۔ مصلحتی جھوٹ ایک معقول چیز ہے کہ اگر کسی جگہ پر مصلحت کا اقتضا ہو تو انسان خلاف حقیقت، خلاف واقعیت کسی بات کو بیان کر دے، تاکہ اس خلاف واقعیت مطلب بیان کرنے سے بہت بڑا نقصان اس نے بچا لیا ہے، نقصان نہیں ہونے دیا، کسی کی جان بچا لی ہے، کسی قوم کو بچا لیا ہے، ملک بچا لیا ہے، مملکت بچا لی ہے۔ اس وجہ سے مصلحتاً اگر کسی جگہ پر انسان کتمان حقیقت کرے، حق چھپا لے، نہیں بیان کرتا، اور اس حق کے کتمان سے اس نے کوئی بڑی مصلحت حاصل کرنی ہے، وہ بڑی مصلحت بھی عوام کے حق میں ہو، ملک و مملکت و قوم کے لیے ہو، یہاں عموماً عرفی طور پر بھی اس دروغ کو مذمت نہیں کی جاتی، اس جھوٹ کی مذمت نہیں کی جاتی۔ علم اخلاق میں بھی اس جھوٹ کی گنجائش چھوڑی جاتی ہے، نرمی
رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مصلحت کی خاطر، کسی بڑی مصلحت کی خاطر، کسی اہم مصلحت کی خاطر چھوٹا جھوٹ بولتا ہے یا کسی جگہ کتمان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیاستدانوں نے اس سے استفادہ کیا، اس گنجائش سے، اور غیر اضطراری حالت کو بھی اضطرار بنا کر یا اضطرار دکھا کر اور اضطراری احکام، ثانوی احکام وہاں پر لاگو کر لیے، یعنی حرام کا ارتکاب کرنا چاہا اور حرام کے ارتکاب کے لیے انہوں نے اضطرار کے قانون کا سہارا لیا جو ثانوی حیثیت کے قوانین ہیں اس استثنائی حالت کے لیے۔ جبکہ قرآن کریم نے جہاں اضطرار کا ذکر کیا، گنجائش نکالی ہے اور بیان کی ہے، وہاں ساتھ اس کو مشروط قرار دیا ہے، اور وہ مشروط یہ ہے کہ یہ شخص جو مضطر ہے یہ غیر باغن ولا عاد، یہ باغی بھی نہ ہو اور عادی بھی نہ ہو، یعنی یہ شخص حرام کا خواہاں نہ ہو، حرام پسند نہ ہو، حرام خور نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اصل اس کا جی کرتا ہے حرام کھانے کو اور حرام کھانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اضطرار میں ڈالا ہے یا اضطرار بنا کے دکھا رہا ہے۔ یہاں جو مصلحتی گنجائش ہے اضطرار کی مانند، یہاں بھی بعض لوگوں نے اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا ہے، اور جب مثلا علماء اخلاق نے یا علماء فقہ نے یا دیگر بزرگان نے اپنے تعلیمات کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی جگہ انسان کو ایک بڑی مصلحت کی خاطر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ بول سکتا ہے، انہوں نے اس کو ذریعہ قرار دیا، اس گنجائش کو بہانہ قرار دیا ہے سیاسی جماعتوں نے، سیاسی پارٹیوں نے اور اقتدار پسند افراد نے۔ ابھی اقتدار تک پہنچنے کو اپنے لیے بڑی مصلحت سمجھتے ہیں اور ملک و ریاست کی مصلحت سمجھتے ہیں، اپنا اقتدار میں آنا ان کے لیے بہت بڑی مصلحت ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہر قسم کا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے، بالکل جو خلاف حقیقت و خلاف واقعیت ہو یہ وہ بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بارہا ہر ملک کے عوام نے یہ جھوٹ ان کا آزمایا ہوا ہے، یہ دروغ ان کا چکھا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ ہر انسان نے، ہر سیاسی جماعت کا جھوٹ پرکھا ہوا ہے، چکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کی ایک نفسیات ہے کہ وہ ہزار دفعہ بھی جھوٹے کو دیکھ کر، جیسے کرتب باز ہوتے ہیں شعبدہ باز، ہزار دفعہ بھی اس کا شعبدہ دیکھ کر پھر دوبارہ تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ شاید اس دفعہ اس کے پٹارے سے کچھ نکل آئے۔ یہ نفسیات ہے لوگوں کی کہ وہ جھوٹ دروغ سمجھ کر، دیکھ کر بھی پھر بھی ان سے بدظن اور بیزار نہیں ہوتے، یہ نیا جھوٹ گاڑ کے لے آتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اب بھی ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی نفسیات کی وجہ سے یا اپنی تفریح کی خاطر یا اپنی مشکلات اور وجوہات و محرکات کے تحت وہ بھی ان احزاب کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بس ایک رائج روش سیاسی احزاب کے لیے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر حزب کے اندر جو جمہوریت کے نظام میں جو طاقت و اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ مصلحت آمیز جھوٹ بولتے ہیں، یہ عنوان رکھا ہوا ہے مصلحت آمیز جھوٹ، اصل میں بیچ میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی، بلا مصلحت جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ سری کھلی مخالفت کرتے ہیں جھوٹ بول کر، چونکہ سیاست نام ہی سارا جھوٹ کا ہے، دروغ گوئی کا ہے، جو حقائق ہوتے ہیں پس پردہ وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ مثلا مختلف ممالک میں آپ جا کر دیکھ لیں، ہندوستان کی حکومت کو دیکھیں، ترکی حکومت کو دیکھیں، جہاں جہاں جمہوری نظام قائم ہے یہ اپنے عوام کو درست بات نہیں بتاتے، صحیح بات نہیں بتاتے، عوام کے سامنے اور چیز رکھتے ہیں، در حقیقت پس پردہ ہوتی کچھ اور ہے یہ، اور اس سے اجتناب بھی نہیں کر سکتے، جھوٹ سے، حزب دروغ گوئی سے اور جھوٹ سے اجتناب نہیں کر سکتی، وہ حزب ناکام ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتی ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ خطر دیگر جو احزاب کے اندر موجود ہوتا ہے اور حتمی ہے، یقینی ہے، اس سے سیاسی جماعتیں کبھی بھی نہیں بچ سکتی، وہ یہ ہے کہ
یہ ہر قسم کے وسیلے کو اقتدار میں پہنچنے کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اس منطق کے تحت کہ ہدف اگر انسان کا ٹھیک ہو، صحیح ہو، پاکیزہ ہو، تو وہ ہدف وسیلے کو جائز قرار دیتا ہے۔ الاہداف تبرر المبادی، یہ مبادی کو جائز سمجھتے ہیں، وسائل کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہر طرح کا وسیلہ آپ استعمال کریں اگر آپ کا مقصد ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، تو نیک پاک مقصد ہے، لیکن اس مسجد کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ یہ پیسہ کون دے رہا ہے، چونکہ مقصد آپ کا نیک ہے، لہٰذا اگر کہیں سے رشوت کا پیسہ بھی مسجد بنانے کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ اس کو لے لیں، معلوم بھی ہے کہ یہ رشوت کا ہے، حرام پیسہ ہے، پھر بھی اس کو نیک مقصد میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے باقاعدہ اور آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور حالیہ سیاست، جمہوری سیاست، عصری سیاست اور قدیم سے پرانی سیاست بھی اسی فارمولے کے اوپر قائم ہے کہ اہداف توجیہ کرتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، اہداف تجویز کرتے ہیں وسائل کو، یعنی جائز قرار دیتے ہیں، اہداف ان کو مباح قرار دیتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں، ہر طرح کا وسیلہ۔ اس لیے احزاب اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں، پس پردہ سازشیں کرتے ہیں، دروغ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ناجائز اموال سے استفادہ کرتے ہیں، ناجائز افراد سے استفادہ کرتے ہیں، بیٹھ کر ملی بھگت کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، یہ بسا کہ یہ بعد میں آئے گا کہ خیانتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اہداف چونکہ اچھے ہیں، اہداف ہمارے نیک ہیں، اس وجہ سے یہ وسائل جو ہیں وہ ہم استفادہ کر لیتے ہیں۔ مثلا ناسالم افراد سے استفادہ کرنا کہ یہ خود ایک حزب کے اندر خرابی ہے، یہ بھی اسی قانون کے تحت ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے اہداف بہت اچھے ہیں، اور ان اہداف میں یہ ناسالم انسان، غلط انسان، فاسق فاجر انسان، چور ڈکیت انسان، یہ زانی شرابی ہمارے اچھے مقصد میں ہمیں تعاون کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو وقتی طور پر اس اچھے مقصد کی خاطر ہم اس وسیلے کو استعمال کر لیں، اس فرد کو کام میں لے آئیں، اسے ہم استعمال کر لیں۔ ہم یہ اساس ہے حزبی سیاست کی اور تہذب کی، اور عملی طور پر اگر عوام دیکھیں، غور کریں، جائزہ لیں تو یہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حکومتی وسائل، عوامی وسائل، ملکی وسائل سے یہ بغیر کسی قدغن کے، بغیر کسی جھجک کے استفادہ کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کیوں کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہمارے اہداف کا تقاضا یہ، ہمارے اہداف چونکہ بہت اعلیٰ ہیں، اس وجہ سے یہ چھوٹے موٹے اگر ہم نے گپلے کیے ہیں، خیانت کی ہے، اگر کرپشن کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عموماً اس میں مذہبی غیر مذہبی جماعتوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ شہید بہشتی جو فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی تنظیم کو خنثی کرنا ہے، یعنی ان آلودگیوں سے پاک کرنا ہے، لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں کہ متاسفانہ نہیں ہوا وہ کام۔ وہ جو حزب بنائی تھی ان علماء نے مل کر، وہ خود ان آفات میں مبتلا ہوئی، باوجود تعلیمات کے، تلقینات کے اور تربیت کے، جس میں بہت اہتمام کیا جاتا تھا حزبی ارکان و حزبی اعضاء کی تربیت کے لیے، پھر بھی یہ عمل وہ روک نہیں سکے، اور یہ رہا ان کے اندر۔ احزاب کے اندر ایک اور خرابی یہ ہے جو حتمی ہر حزب کے اندر ہے، ہر تنظیم کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اہداف کے اوپر، اپنے مقاصد کے اوپر جو قدرت تک پہنچنا ہے، طاقت تک پہنچنا ہے، اقتدار تک پہنچنا ہے، حکومت و کرسی تک پہنچنا ہے، ایوانوں تک پہنچنا ہے، کوئی بھی حکومتی طاقت میں کہیں بھی ان کو موقع مل جائے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے وہاں تک پہنچائیں۔ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا عیب ہے کہ افراد کا ایسا مجموعہ جو فقط اقتدار چاہتے ہیں، فقط ریاست چاہتے ہیں، فقط حکومت چاہتے ہیں۔ حب الریاسہ جو دین کی نگاہ میں سب سے بڑی خرابی ہے، وہ حزب کا مقصد رکھا ہے۔ جمہوری نظام میں وہ اصل بنیادی مقصد ہے اقتدار تک پہنچنا۔
اقتدار پسندی اور اقتدار طلبی اور اقتدار خواہی وہ اس کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اول اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے کہ اقتدار پسندی بہت اچھی چیز ہے، ہر انسان کو اقتدار پسند، طاقت پسند اور قدرت پسند ہونا چاہیے۔ طاقت تک پہنچنے کے لیے ہر انسان کوشش کرے، اس تفکر کو ترویج کرتے ہیں، جبکہ دین اس تفکر کو بہت گھٹیا سمجھتا ہے، پست سمجھتا ہے۔ یہ دنیا ہے اور سب سے قبیح دنیا یہی ہے، حب الریاسہ۔ بعض روایات اور آیات کے مطابق کہ یہ اگر کسی انسان کے اندر بیماری پیدا ہو جائے حب ریاست کی، حب حکومت و اقتدار کی، وہ سب سے پست آدمی ہے۔ چوروں ڈکیتوں سے اور خناسوں سے زیادہ گھٹیا انسان یہ ہے جس کے اندر یہ بیماری رسوخ کر جائے۔ اور حزبی عمل میں یہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ یہ بڑی بصیرت اور حکمت سمجھی جاتی ہے کہ ڈٹھائی کے ساتھ بعض لوگ آتے ہیں تعلیم یافتہ دینی، اور وہ جمع ہوتے ہیں کہ ہم بھی پارٹی بناتے ہیں تاکہ اقتدار تک ہم بھی پہنچیں۔ اس کے لیے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، خصوصاً قدریں۔ اقدار احزاب میں سب سے بے قیمت چیز ہوتی ہیں، اقدار کی سرے سے پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا اقدار میں بہت ساری چیز، جیسے صداقت اقدار میں سے ہے، عدالت اقدار میں سے ہے، سچائی اقدار میں سے ہے، اور اسی طرح مروت اقدار میں سے ہے۔ بس اس لیے تمام قدروں کو اہداف پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور حزبی ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، کوئی قدریں نہیں ہوتی۔ آپ ان کا وعدہ نہیں ہوتا، ان کا عہد نہیں ہوتا، ان کی وفا نہیں ہوتی، ان کی بات سچ نہیں ہوتی، ان کی بات میں صداقت نہیں ہوتی، چونکہ ان کو ہر روز آئے روز میڈیا پر آ کر، ٹی وی چینلز میں آ کر، اخباروں میں آ کر، لوگوں کے سامنے آ کر اداکاری کرنا پڑتی ہے، خلاف واقعیت ایسے مطالب بیان کرنا پڑتے ہیں، دوسروں کی کردار کشی کرنا پڑتی ہے، اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے، اپنی چوریوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، دوسروں کے اچھائیوں کے اوپر اچھالتے ہیں عیب بنا کر۔ یہ وہ کام ہے جو حزبی رقابت کا لازمہ ہے، اور نہیں بتا سکتے آپ کہ اس وقت تمام دنیا میں بنی ہوئی احزاب اور پارٹیاں یہ کام نہ کر رہی ہوں، یا کسی جماعت نے آج تک یہ کام نہ کیا ہو، اس نے قدریں پائمال نہ کی ہوں اور اقدار کے ذریعے اقتدار تک پہنچے ہوں۔ تنہا دنیا میں ایک نظام ہے جو اقتدار تک اقدار کے سیڑھی سے جاتا ہے، اور وہ امامت کا نظام ہے، دین کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، کہ جس میں ایک قدر بھی پائمال نہیں ہونی۔ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، اقتدار بار بار امیر المومنین کے سامنے آیا، جلوہ گر ہوا، امیر المومنین کے قدموں میں آیا، لیکن امیر المومنین نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی اقدار کی خاطر، چونکہ اقدار پائمال کر کے اقتدار پہ جانا نصیب ہو رہا تھا، اس لیے اس اقتدار کو قبول نہیں کیا۔ اور جہاں اقدار کی حفاظت تھی، محفوظ تھیں، جب ایسا اقتدار سامنے آیا اس اقتدار کو مان لیا۔ وہاں بھی چونکہ مکمل طور پر قدریں نہیں تھیں، خود امیر المومنین اقدار کے پابند تھے، لیکن جمعیت و افراد و قوم اقدار کی اتنی پابند نہیں تھی۔ امیر المومنین کے لیے یہ بھی ناگوار تھا کہ میں اقدار کا پابند ہوں اور یہ نہیں ہے، یعنی میں ایسے لوگوں پر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا جو اقدار کے پابند نہ ہوں۔ حاکم کا خود اقدار پسند ہونا کافی نہیں ہے، اگر عوام، اگر لوگ، اگر جمعیت اقدار کو قبول نہیں کرتے تو بھی حاکمیت، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاکمیت درست نہیں ہے، چونکہ مجھے ایسے لوگوں کی مراعات کرنا پڑے گی، لحاظ رکھنا پڑے گا، گنجائش نکالنا پڑے گی، لچک رکھنا پڑے گی، جو اقدار کے پابند نہیں ہیں۔ اور یہی ہوا، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو اقدار کی بنیاد پر اقتدار قائم کرنا چاہ رہے تھے، ان کے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ ان لوگوں نے جن کے لیے اقتدار سب کچھ تھا اور اقدار کی کوئی قیمت نہیں تھی، یہ گروہ باری باری امیر المومنین کے مقابلے میں اٹھے اور انہوں نے امیر المومنین کو بہت ستایا، تکلیفیں دیں۔ وہ تین حزبیں، تین پارٹیاں، تینوں جن کا مطمع نظر اقتدار تھا،
قاسطین مارقین اور ناقصین، عہد شکن اور خوارج اور باغیان شام، یہ 3 گروہ اقتدار پسند تھے اقدار کے بغیر، اور امیر المومنین اقدار کے پابند تھے، اقتدار بے شک اس کے اوپر قربان کر دیں، جیسا کہ کیا امام حسن علیہ السلام نے اقتدار قربان کر دیا کہ اقدار پائمال نہ ہو۔ لیکن جمہوری حزبی نظام کے اندر الٹ ہے بالکل، کہ آپ اقدار کو نہ بچاؤ سہارا دو، آپ اقتدار کی سوچو، اقتدار تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو مکر و مکاری کرنا پڑتی ہے وہ آپ انجام دیں، جس طرح سے بھی لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں آپ کریں، جو بھی پاپولسٹک اقدام کرنا ہوتا ہے، کرتب بازی کرنا ہوتی ہے، عوام فریبی کرنا ہوتی ہے، وہ آپ کریں، بے شک آپ وہ کتنا ہی معیوب کام ہو، لیکن جب لوگ اس کے لیے پسند کرتے ہیں اس طرح کے حرکات کو تو وہ آپ انجام دیں۔ ایک اور جو فساد حزبی نظام کے اندر ہے اور تحزب کے اندر ہے اور تنظیمی ڈھانچے کے اندر آ جاتا ہے اور اجتناب ناپذیر ہے، چونکہ جیسا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک راز ہے جو ایک مرد فرنگی نے میرے لیے فاش کیا ہے، اور ہر چاند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ بہت عمیق نقطہ تھا جو علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، اور ہم نے بھی وعدہ دیا کہ انشاءاللہ یہ خود ایک راز ہے، خود رمز ہے علامہ اقبال نے جو فرنگی مرد کی زبان سے نقل کیا ہے مطلب، اور خود اس کو خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ یہ ابھی تک سربستہ ہے، یہ کہ تولنے اور گننے میں سے مراد کیا ہے اور فرق کیا ہے، یہ اگر کھل جائے یہ راز، یہ فساد حزب کا، پارٹی کا، جمہوریت کا، تو بہت سارے متدینین تائب ہو جائیں کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں اور کیا معصیت کر رہے ہیں، علامہ اقبال نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چونکہ احزاب میں، جمہوریت میں اکثریت آپ نے دکھانی ہے، گنتی میں، عدد میں، شمار، آپ کے ووٹوں کی تعداد زیادہ ہو، کس نے ووٹ ڈالے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مجرمین نے ووٹ ڈالے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخالفین نے ووٹ ڈالے ہیں کوئی پرواہ نہیں، ووٹ زیادہ ہونے چاہیے بس آپ کے، کس سے آپ نے ووٹ لیے ہیں، کس طریقے سے ووٹ لیے ہیں، کس ذریعے سے ووٹ لیے ہیں، ووٹر آپ کے حامی کون ہیں، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی معیار نہیں ہے۔ فساق ہیں، فجار ہیں، اور وہ شراب خار ہیں، وہ نشئی ہیں، وہ سمگلر ہیں، وہ ملک دشمن ہیں، وہ قوم دشمن ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، وہ تارے کے دین ہیں، وہ جو بھی ہوں، اگر وہ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے حکومت کے شرکا ہیں۔ یہ جمہوریت کی اساس ہے، یہ تہذب کی بنیاد ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہید بہشتی فرماتے ہیں کہ ایک در احزاب میں اپنی کثرت مکمل کرنے کے لیے، اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے ان کو بغیر معیار کے، بغیر میرٹ کے افراد کی حمایت چاہیے ہوتی ہے، اور حزبی نظام کے اندر، ڈھانچے کے اندر بھی اور حمایت میں، دونوں مقام کے اوپر، تشکیلاتی ڈھانچے کے اندر بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایسے افراد آئیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جذب کر سکتے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا مجذوب بنا سکتے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ اور حمایت اپنے ساتھ ملا سکتے ہوں۔ تنظیم کے اندر صالحین کی رشد دشوار کام ہے، ناممکن ہے۔ شہید بہشتی اس نقطے کی طرف متوجہ ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت جلدی غیر سالم افراد آ جاتے ہیں، حزبی عمل کا، حزبی ڈھانچے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور صالحین اقدار کی پابندی کی وجہ سے حزبی عمل میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، اور عموماً ایسے ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی فرد صالح موجود ہو تو حزبی طبقہ اس کو متہم کرتا ہے کہ یہ فلاں ہدف نہیں کر سکا، یہ فلاں کارروائی نہیں کر سکا، یہ تو بس اپنی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، یہ تو اپنی تسبیحیں پڑھتا رہتا ہے، اس سے تو یہ حزبی کام، یہ عمل ہوتا نہیں ہے، یہ ہمیں سونپے، ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے جب دوسرے طبقے کو سونپتے ہیں جو صالحین نہیں ہیں، ناسالم لوگ ہیں، وہ کر بھی دیتے ہیں وہ کام، جا کر انجام بھی دے دیتے ہیں۔ کسی کو پکڑ کے لانا ہے پکڑ کے لے آتے ہیں، کہیں چوری ڈکیتی کرنی ہے کر لیتے ہیں، کہیں جھوٹ بولنا ہے جا کے جھوٹ بول لیتے ہیں۔
یہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. اس وجہ سے احزاب کے اندر غیر سالم افراد کا نفوذ بڑھ جاتا ہے، اور نتیجتاً یہی جو صالحین نے حزب بنائی تھی نتیجتاً ناسالم ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی ہے. ایک اور جو حزبی عمل کے اندر خطرہ ہے اور عمل انجام پاتا ہے، اجتناب ناپذیر ہے، چونکہ حزبی ڈھانچہ ترکیب اس طرح کی ہے. حزب سے مراد یعنی اقتدار پسند افراد کا مجموعہ جو ریاست و حکومت تک پہنچنا چاہتے ہیں. جب یہ رقابت اقتدار کی شروع ہوتی ہے اعضائے حزب کے مابین آپس میں، تو اس رقابت کے اندر حزبی عمل میں خطرناک ترین بیماری پیدا ہو جاتی ہے جو قرآن کریم نے ذکر کی، اور سب سے کفر سے بڑا خطر اس کو قرار دیا، اور وہ ہے نفاق. منافقت شروع ہو جاتی ہے، یعنی حزبی تنظیمی ترکیب کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. نفاق سے مراد کہ ایک طے بن جاتی ہے اس کی ظاہری جو باہر لوگوں کو دکھائی جاتی ہے. ایک طے پس پردہ حزب تہوں میں بٹ جاتی ہے. سامنے لوگوں کو ایک طے نظر آتی ہے، چند چہرے نظر آتے ہیں اور خاص کام نظر آتا ہے، لیکن پس پردہ ایک اور طے موجود ہوتی ہے. اصل جو فیصلہ کن افراد ہوتے ہیں، جو تصمیم گیر افراد ہوتے ہیں، جو اصل حزب کے چلانے والے ہوتے ہیں، محرکین ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قدرت ہوتی ہے، وہ اور طبقہ ہوتا ہے، سامنے اور طبقہ ہوتا ہے. مثلا سامنے جو افراد ہوتے ہیں یہ عوام کے اندر وہ چہرے رکھے جاتے ہیں جو عوام کے اندر مقبول ہوں، جو عوام جن کو پسند کرتے ہوں، لیکن پس پردہ وہ چہرے رکھے جاتے ہیں جو مؤثر ہوں اور مقتدر ہوں. وہ افراد اس ظاہری طے کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اختیارات ان کے پاس نہیں ہوتے. بات چیت کے لیے ان کو بھیجتے ہیں، نمائندگیاں ان کو دیتے ہیں، سامنے ان کو رکھتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے ایک دیگر تہ بنی ہوتی ہے، اور اس کی تہ میں ایک اور تہ بنی ہوتی ہے. اصل حزب کے اندر جو کنگ میکر جن کو کہا جاتا ہے، بادشاہ ساز، حزب کے اندر لابی ہوتی ہے. وہ لابی اس کا یہ در حقیقت عمل ہوتا ہے کہ آئندہ صدر کس نے بننا ہے، سیکرٹری کس نے بننا ہے، اس سال کس نے بننا ہے، یہ جو بنا ہوا ہے اس کو تکرار ہونے دینا ہے، نہیں ہونے دینا ہے. اور ان کے پیچھے اور مقتدر طبقات ہوتے ہیں، اور پیچھے جو نظریاتی طور پر مثلا سرمایہ دار طبقہ ہے، یا ممکن ہے کوئی اور قیادت ہو، مذہبی قیادت ہو، غیر مذہبی قومی قیادت ہو، اس کے ساتھ یہ منسلک ہو. ایک حزب ہے اور وہ حزب ممکن ہے کسی پیر تک جا پہنچتی ہو کہ آخری فیصلہ پیر نے کرنا ہے. اب پیر جو بظاہر نہ حزب کا رکن ہے، نہ حزب میں کوئی حزبی عہدہ ہے، نہ اس کا حزب کے منشور میں نام آتا ہے، لیکن اس حزب کے سارے فیصلے وہ پیر کرتا ہے. یہ تہی ہیں حزب کے اندر، یہ چہرے ہیں حزب کے. ایک چہرہ حزبی کارکن جو میدان کے اندر گلیوں میں نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، پوسٹر بینر لگاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، ریلیاں نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طبقہ پیچھے ہے جو کبھی کبھار نظر آتا ہے، وہ اہم ایونٹس کے اندر نظر آتا ہے اور اہم تقریبات میں نظر آتا ہے. وہ کبھی کوئی بڑا جلوس ہو تو ٹرک پہ نظر آتے ہیں، ورنہ عام فعالیت میں وہ نظر نہیں آتے. جبکہ بظاہر شو کرتے ہیں کہ یہ فلاں تنظیم ہے، یہ حزب ہے، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ حزب خود مختار ہے، یہ حزب خود عمل کرتی ہے، جبکہ ایسے نہیں ہیں، اور اس کے اندر تہیں بن جاتی ہیں. اور جو تہ بتہ ہو جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ اصل فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، یہ ڈکٹیشن کہاں سے آتی ہے، اور سامنے کا ارکان کچھ اور سوچتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں. کہ دو چہرے، چند چہرے، دکھانے کا چہرہ اور ہوتا ہے حزب کا، اور پیچھے جیسے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اسی طرح پارٹیوں کے اندر دکھانے کے اور چہرہ ہوتا ہے ان کا، اور کھانے کا اور چہرہ ہوتا ہے ان کا. تحزب میں ایک اور جو عنصر بہت جلدی غالب آ جاتا ہے، وہ خطر یہ ہے کہ حزب میں بہت بناوٹ کرنا پڑتی ہے، ریاکاری کا ماحول انجام بن جاتا ہے، ریاکار ہو جاتا ہے انسان، چونکہ حزب نے اپنے عمل سے متاثر کرنا ہے لوگوں کو. یہی جو احزاب میں سرکردگان ہیں، سربراہان ہیں، یہ عوام کے سامنے ایک انداز سے پیش ہوتے ہیں،
یہ خلوتوں میں کچھ اور ہوتے ہیں، بقول حافظ کے کہ واعظان کہ این ہمیں جلوے بر منبر میں کنند وقتی در خلوتاً انکار دیگر میں کنند. یعنی یہ جو واعظ لوگ ہیں عوامی مجمعوں پہ آتے ہیں، اسٹیجوں پہ آتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے الگ جلوے دکھاتے ہیں، یہ خلوتوں میں کچھ اور ہوتے ہیں. وہاں ان کی گفتگو اور ہوتی ہے، وہاں ان کا رویہ اور ہوتا ہے، وہاں ان کی ادبیات ہی گفتگو کی بدل جاتی ہیں. مثلاً عوام کے بارے میں عوام کو آ کر کہیں گے آپ بہت شریف قوم ہیں، آپ بڑی غیرتی قوم ہیں، آپ بڑے بابصیرت قوم ہیں، آپ بڑے باشعور قوم ہیں. یہ عوام کے سامنے اس طرح کے جملے کہیں گے، اور اسی اجلاس سے اتر کے نیچے نجی محفل میں دسترخوان پہ جا کر یہ لوگوں کو انہی لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، انہی لوگوں کو بےہودہ ترین الفاظ سے یاد کرنا. یہ کون بے شعور تھے جو لا کے بٹھا دیے، یہ کیسے وہ لوگ تھے جو لا کے سامنے بٹھا دیے، یہ فلاں کے پٹھے اور فلاں فلاں. یہ سب وہ القابات ہیں جو یہ اپنی نجی محفلوں میں عوام کے لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ عوام ہیں ہمارے. خوب پس ریاکار ہیں. عمل بھی چہ بسا مثلاً یہ کبھی دینی عمل انجام دیتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کر، چہ بسا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے لوگوں کے سامنے. یہ ریاکاری ہے ساری. یعنی احزاب ریا کے مبنا کے اوپر عمل کر رہے ہوتی ہیں، نہ کہ ان کی ایک شخصیت ہو جیسے عوام کے سامنے ایسے ہی گھروں میں بھی ہیں. مثلا یہ عوام کے سامنے غریب کے حامی ہیں اور یہ اپنے گھروں میں غریب کش ہیں. حزبی عمل ریا سے نہیں بچایا جا سکتا، اور ریاکاری دین میں شرک کے برابر ہے. جس طرح شرک ہے اعتقادات میں، اسی طرح عمل کا شرک ریا کہلاتا ہے. کہ ذرا برابر شائبہ بھی شرک میں آ جائے، دکھاوا. چونکہ جب آپ نے عوام کی حمایت سے، جمہوریت کے اندر رہ کر آپ نے عوام کی حمایت سے کچھ کرنا ہے، تو آپ دکھاوے کے بغیر عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو حتماً یہ ایکٹنگ کرنی پڑے گی عوام کے سامنے جا کر. آپ جو نہیں ہیں وہ بن کر آپ کو عوام کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. عوام کا بہت خیر خواہ، مگر مچ کے آنسو بہانا، ایکٹنگ کرنا، اداکاری کرنا، اور یہ تأثر دینا کہ ہم عوام کے دکھ درد میں شریک ہیں، یہ ساری ریاکاری ہے. جبکہ ان کو ذرا عوام کی پرواہ نہیں ہے. پس ریاکاری، تظاہر اور بناوٹ جو نہیں ہے وہ بن کر پیش ہونا، اور جو ہے اس کو انسان چھپا کے رکھے، پنہان رکھے، یہ اثر ہے، لازمہ ہے حزب کا اور جمہوریت کا. ایک اور کام جو عمومیت ہے، جو سب نے بیان کیا ہے، تمام غربی شرقی سب نے، اہل مغرب بہت سارے دانشور ہیں جنہوں نے جمہوریت پہ تنقید کی ہے اور تہذب کے اوپر خصوصاً، اور مسلمان علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ عوام فریبی، لوگوں کو فریب دینا، دھوکہ دینا، یہ تہذب کا اصلی کام ہے. احزاب، جمہوریت یعنی جمہور کی حمایت سے حکومت بنانا. جمہور کی حمایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جمہور کو فریب دینا. اصل میں پارٹی کا فلسفہ ہی عوام کو فریب دینا ہے. جھوٹ بولنا، ہر حربہ استعمال کرنا، ہر ہتھکنڈا استعمال کرنا، تاکہ لوگوں کو فریب دیں، دھوکہ دیں، ورغلائیں، اور اس طرح لوگوں کی حمایت حاصل کریں گے. تہذب کے اندر ایک اور جو ویرانگر کام ہوتا ہے، جس کی ویرانی، تباہی جس سے بہت زیادہ پھیلتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایک رقابت حزب کے اندر شروع ہو جاتی ہے عہدے تک پہنچنے کے لیے، اور اندرونی رقابت حزبی ویرانگر ہوتی ہے. حزب کے اندر ہی کتنی شخصیات قربانی ہو جاتی ہیں، باہر نہیں آتا. احزاب کبھی بھی اپنے اندر کی کشمکش کو باہر نہیں لاتے. اگر ہم انہی سیاسی احزاب کو دیکھیں، دینی احزاب کو دیکھیں، مذہبی احزاب کو دیکھیں کہ یہ کیوں دھڑوں میں بٹے ہیں، کیوں ٹولے ٹولے اور گروہ گروہ اور یہ چھوٹی چھوٹی جمعیتوں میں کیسے تقسیم ہوئے ہیں. اور یہ رقابت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ فقط نظریاتی مخالفت ہے، یہ رقابت انتہا تک جاتی ہے. خواہ مذہب ہو، سیاست ہو، سماج ہو، کلچر ہو، کچھ بھی ہو، دوسروں کے ساتھ رقابت کرتے ہیں یہ افراد کے ساتھ. اور احزاب کی احزاب کے ساتھ رقابت ہے. ہر حزب دوسری حزب کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے اپنی توانائیاں اس کو نابود کرنے پر لگاتے ہیں.
اس حزب کے اندر جو افراد ہیں وہ سارے اس قوم کا حصہ ہیں، اسی ملک و مملکت کے لوگ ہیں، اور اس حزب کا پورا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ پورا مجموعہ نابود کر دیا جائے۔ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے دوسری پارٹی کو بالکل تہ تیغ کر دے، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ ان کے عزائم جو اندر نجی محفلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اظہارات کرتے ہیں وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، پوچھے بغیر معلوم ہے کہ ان کے عزائم، ان کے تیور ایک دوسرے کے متعلق کیا ہوتے ہیں۔ جو عوام کے سامنے اور ٹی وی چینلز کے اوپر نہیں جھجکتے، وہ نجی محفلوں میں تو بالکل آزاد ہوتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، یہاں آ کر غلیظ ترین گالیاں ایک دوسرے کو بکتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت و افتراء باندھتے ہیں کردار کشی، شخصیت کشی کے لیے۔ تو نجی محفلوں کے اندر تو بے لگام ہوتے ہیں، بے مہار ہوتے ہیں، وہاں ان کی گفتگو شاید کوئی بے حیا ترین بھی نہیں سن سکتا کہ جو کچھ یہ ایک دوسرے کے بارے میں اظہار کرتے ہیں۔ ایک حزبی عمل میں جو ایک اور خرابی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر شدید قسم کا تطارد پایا جاتا ہے۔ تطارد عربی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دور کرنا، دور پھینکنا، اپنے آپ سے علیحدہ کرنا، نفرت کرنا دوسروں سے، کہ حزبی مجموعہ غیر حزبی افراد سے شدید نفرت کرتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں۔ شاید دشمنی کا لفظ بھی کم ہے ان کے لیے استعمال کرنا، جتنے ان کے اندر غیر حزبی افراد کی نسبت جو احساسات پائے جاتے ہیں۔ حزب کے اندر کی رقابت اور حزب کی حزب کے ساتھ رقابت کے علاوہ ایک تطارد ہے ان کے اندر، وہ یہ کہ حزبی مجموعہ، حزبی افراد، یہ غیر حزبی افراد سے، یعنی جن کا کسی حزب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مستقل ہیں، مؤثر ہیں، غیر مؤثر ہیں، لیکن ان کی حزب کا حصہ نہیں ہے، یہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہی کہ ہماری حزب کا حصہ نہیں ہے، بس ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔